آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس سورۃ الاعراف آیت نمبر 10 سے شروع ہو رہا ہے۔ گزشتہ بتلایا گیا تھا کہ اعراف یہ عرف کی جمع ہے۔ عرف کے معنی مرغے کے سر پر جو سرخ رنگ کی کلگی ہوتی ہے، یا ہے کہ گھوڑے کے پیشانی پر بالوں کی جو چوٹی ہوتی ہے، یا دیکھنے کے لیے نظارہ کرنے کے لیے دیدان بالکنی، اسے کہتے ہیں عرف۔ اس کی جمع اعراف۔ تو جنت ایک طرف، جہنم ایک طرف، اور درمیان میں ایک دیوار ہوگی۔ اسی اعراف میں اس کا ذکر ہے وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ۔ اب وہ دیوار کتنی لمبی ہو سکتی ہے؟ جنت ہی زمین و آسمان کے برابر ہے، ارضھا کارض السماوات والارض۔ تو ہم اندازہ نہیں کر سکتے، اس پر کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے۔ اعراف، ان کے پاس نہ اتنا مثبت پہلو ہوگا نیکیوں کا کہ جنت میں جائیں، نہ اتنا منفی پہلو خطرناک ہوگا کہ دوزخ میں جائیں۔ تو وہ امید پر رہیں گے۔ ان کا مکالمہ آئے گا 46 آیت سے 48 تک کہ جنت والوں سے بات گفتگو، دوزخی والوں سے گفتگو۔ تو اس وقت ہم اس کا مطالعہ کریں گے، لیکن یہ کہ اس وقت اعراف کے معنی کیا۔ پھر اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ کتابٌ ھذا کتاب لتنذر بہ، کہ ڈرائیے، انسانوں کو ڈرائیے، مسلمانوں کی بات نہیں، انسانوں کو، ہر انسان کو، اور ذکریٰ للمؤمنین، اور مومنین کے لیے نصیحت۔ تو اب اس کے بعد یہاں انسانیت کے عظیم سفر کا آغاز ہو رہا ہے آج سے۔ بہت اہم موضوع ہے کہ ہماری انسانیت کا آغاز سفر کا دنیا میں کیسے آیا، تخلیق کیسے ہوئی۔ تو اس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ میرے ساتھ میں رہیے اس سفر میں، کانوں سے بھی سنیے، آنکھوں سے بھی دیکھتے رہیے، کیونکہ حواس سے خمسہ کا اثر ہوتا ہے دونوں کا۔ آنکھیں بند ہو جائیں گی تو پھر ایک ہی صرف کانوں سے بات اتنی دل میں نہیں اترے گی، تو خیال رکھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اس آیت میں انسان کو زمین میں بسانے کا ذکر ہے، اور اگلی آیت میں انسان کی تخلیق کا ذکر ہے۔ تو انسان کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کیا تھا، اور جب انسانیت کی تخلیق کا اعلان ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ زمین کے لیے خلیفہ بنایا جا رہا ہوں۔ تو آج کے درس میں ایسے کئی شبہات ہیں جو لوگوں میں، عوام میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ آج حل ہوں گے، اس لیے غور سے سنتے رہیے کہ اصل تو زمین ہی کے لیے پیدا کیا حضرت آدم کو۔ جنت تو صلہ ہے، یہ امتحان گاہ ہے، تو کئی مسائل حل ہوں گے، ایک نہیں کئی انشاءاللہ۔ تو ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے لقد مکناکم، تمکین، تمکین یعنی کیا؟ زمین بسایا تمہیں، ہم نے تمہیں اقتدار دیا، تمہیں ٹھہرایا۔ سورہ یوسف میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، جب ان کے بھائیوں نے چاہ میں، کنویں میں ڈال دیا تو 3 دن کے بعد قافلہ آیا اور مصر میں بھیج دیا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی کے حوالے سپرد کیا کہ اسے سنبھالو، تو جگہ دی نا ہم نے، تو مکنہ یعنی ہم نے جگہ دی۔ دوسرا لفظ ہے معایش، معایش جمع معیشتن، اردو میں معیشت، معنی معیشت کے عربی میں حیات، اردو میں زندگی۔ تو زمین میں تمہیں جگہ دی اے آدم کی اولاد، اے آدم انسان، پھر تمہیں وسائل بھی دیے، کس کے؟ معیشت کے۔ 2 چیزیں۔ تیسری چیز قلیلا ما تشکرون، ہونا کیا چاہے تھا؟ زمین میں بسایا، وسائل پیدا کیے، لیکن شکر کے بجائے قلیل
قلیلم ما تشکرون. تو سنیے ابھی مکناکم، کیا مطلب مکننا؟ سپرد تو کیا، بسایا اور اقتدار دیا، اختیار کے ساتھ، بغیر نزا کے ساتھ. یہ تمکین کے معنی دیکھیے. ممکن اردو میں کہتے ہیں ممکن. سمندر میں گئے، مچھی کا شکار کرنا آپ کے لیے ممکن بنا دیا بغیر کسی جھگڑے کے. تو زمین جو تمہارے حوالے کی، جو تمہیں بسایا، اقتدار دیا، وہ بغیر کسی نزا و جھگڑے کے، اسے کہتے ہیں تمکین. تو انسان آیا، زمین میں رہ رہا ہے، بس رہا ہے، کھودتا ہے، پہاڑ کو کھودتا ہے، ندی نالے، زمین اطاعت کرتی ہے. ورنہ یہی مخلوق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تھی تو انکار کر دیا کہ نہیں، میں تو ذبح نہیں کرتی. تو زمین انکار نہیں کرتی، تمہیں بغیر کسی جھگڑے کے تمہارے سپرد کر دیا. محنت کریں. ایک تو یہ چیز. دوسری طرف خاصیات، خصوصیات زمین میں رکھیں کہ اے زمین، اس انسان کو جسے ہم نے اسی زمین سے مٹی لے کر بنایا، اس کے مکونات یعنی جسم میں طاقت قوت پہنچانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اشیاء پیدا کر. تو مختلف علاقوں میں کہیں جام ہے، کہیں آم ہے، کہیں انگور ہے، کہیں کھجور ہے. دیکھیے زمین مختلف فواکہ، غلہ، چاول، گیہوں نکال رہی ہے. کیوں؟ انسان کے نشو و نما کے لیے. دوسری طرف انسان میں بھی وہ صلاحیت عطا کی، وہ خاصیت دی، وہ تفکر دیا، وہ تدبر دیا کہ زمین سے استفادہ کریں. تو دونوں میں ہم آہنگی اور مطابقت، یہ چیزیں پیدا کی. تو انسان کوشش کرتا ہے. اور یہ تقسیم، کسی علاقے میں سبزہ اور کسی علاقے میں غلہ، یہ تقسیم ہے تاکہ ہر جگہ کے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں. تو یہ اس طریقے سے ہم نے زمین میں بسایا ہے. کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں؟ نہیں، بلکہ اللہ کی عطا کردہ ہے. تو ہونا کیا چاہیے؟ اس کے عوض شکر گزار. قلیلم ما تشکرون. ترجمے سے الجھن پیدا ہوگی. قلیل یعنی کیا؟ قلت شکر یا قلت کوانٹٹی، یعنی انسانوں کی کوانٹٹی کم یا شکر کم؟ انسانوں کی کوانٹٹی کم ہے، یعنی بہت کم ایسے لوگ ہو تم کہ شکر کرتے ہو. تو کیا مطلب اس کا؟ کہ شکر کرنے والے ہوئے. بھائی قلیلم ما تشکرون، کم ہی لوگ شکر کرتے ہو تو شکر کرنا پایا گیا. تو شکر کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ کیسے درجات رکھتے ہیں؟ ایک عام قسم کے لوگ ہیں، شکر کرتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں الحمدللہ الذی اصبحنا، شام کو الحمدللہ، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، سب مطلب اللہ کا نام لیتے ہیں الحمدللہ. یہ عام لوگ ہیں. کچھ لوگ خاص باقاعدہ اہتمام، صبح اٹھے تو الحمدللہ، وضو کیے تو بسم اللہ، باہر نکلے تو بسم اللہ، توکلت علی اللہ، کھانا کھاتے ہو بسم اللہ، کھائے تو الحمدللہ. یہ خاص لوگ ہیں. 2 نمبر. تیسرا جزیات پر محنت کرنے والے. دیکھے ہوں گے آپ نے، کسی کو بلائیے، پانی بسم اللہ، 1 گھونٹ پیا الحمدللہ، پھر دوسرا بسم اللہ الحمدللہ، 3 سانس میں 3 دفعے بسم اللہ، کھانا کھاتے ہو الحمدللہ، سبحان اللہ، بار بار ذکر کرتے رہتے ہیں. تو یہ کیا لوگ ہیں؟ جزیات پر. تو ہیں، شکر کرنے والے ہیں، مگر جس تعداد میں ہونے چاہے وہ نہیں ہے. قلیلا ما تشکرون. تو یہ قصہ کس کا ہوا؟ کہ زمین میں انسان کو بسایا، اسے غرور و تکبر کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں. اب شروع ہوتا ہے قصہ، دلچسپ قصہ. ملائے اعلیٰ، جہاں فرشتے ہیں، جہاں جن ہے، ابھی تو شیطان ہوا نہیں، وہ جن ہے، اس کے ساتھی ہیں. اور اعلان ہوتا ہے کس کا؟ تخلیق آدم کا. تو سنیے کیسا دلچسپ قصہ ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ.
ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تصویر بنائی، صورناکم، پھر روح پھونکی، پھر سجدے کا حکم، 4 چیزیں ہوئی۔ بقرہ میں ہم سن چکے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، اب یہ اعراف میں قصہ آیا، پھر سورہ حجر میں آئے گا، پھر اسراء میں، پھر کہف میں 5، پھر طٰہٰ میں، پھر صاد میں، 7 جگہ قصہ آئے گا۔ کیسے آئے گا؟ انی خالق بشرا من طین، تو خلقناکم، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے ٹھیک ٹھاک بنا دوں تو کیا ہے دوسرے نمبر میں؟ صورناکم، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر روح پھونک دوں، تیسرا فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تو چوتھا کیا؟ سجدہ۔ سب سے پہلی بات، یہ 7 جگہ قصہ کیوں آیا؟ وجہ کیا اس کی؟ 7 جگہ پر قصہ مختلف انداز سے آیا ہے، مختلف طریقے سے۔ دیکھیے سورہ بقرہ میں ہم نے معلوم کیا کہ جاعل فی الارض خلیفہ، لہٰذا اپنے ماں باپ پر ظلم نہ کیجیے، یوں نہ کہیے کہ گناہ کر کے جنت سے نکال دیا، اور اس آیت کو بھول جاتے ہیں کہ جاعل فی الارض خلیفہ، میں تو انہیں زمین کے لیے خلیفہ بنا رہا ہوں، لہٰذا یہ کہنا کہ انہوں نے خطا کی اور جنت سے نکلوایا درست نہیں۔ یہ تو ایک مسئلہ، ابھی کئی مسائل ایسے آئیں گے، لیکن وجہ اس کی یہ ہے کہ اپنی تخلیق کو، اپنے وجود کو ہر وقت مستحضر، حاضر دماغ رکھیے، یہ ہے مقصد۔ اس وجہ سے 7 جگہ، اب آیت آیت ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، سنیے۔ تو ہم نے تمہیں خلقناکم، خلقنا، آدم کو بنایا، مٹی کے سے پتلا بنایا، تو ساری ذریت آدم سے ہیں۔ یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم کی پشت سے اپنی ہتھیلی میں ساری روحوں کو نکالا اور کہا کہ الست بربکم قالوا بلا، یہ وہ خالق ہے، وہ روحوں کو نکالتا ہے، روحوں کو واپس کرتا ہے، اس لیے کم، خلقنا کم، ثم صورناکم، اور فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، تو صور اور تسویہ ایک ہی چیز ہے، یعنی جب پتلا بن گیا اب ناک، آنکھ، کان، یہ سب بنا دیا، پھر نفخ روح، پھر کیا حکم ہوتا ہے؟ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سجدے کا حکم، فَسَجَدُوا كُلُّهُمْ إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ سجدہ کیسے؟ السجدۃ لیست السجدۃ الا للہ، سجدہ صرف اللہ کے لیے، صرف اور صرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر سجدہ کسی کو جائز ہوتا اللہ کو چھوڑ کر، تو ایک ہی فرد ایسا ہے کہ میں بیوی سے کہتا شوہر کو سجدہ کرو، باقی کوئی نہیں، فرضی مثال ہے، تو اس میں خاوند کی عزت اور عظمت پیش کی جا رہی ہے۔ تو پھر یہاں سجدہ، کیا مطلب سجدے کا؟ اب لوگوں نے تعویل کرنے کی کوشش کی ہے، بھائی تعویل کیوں کرتے ہو کہ سجدہ کیسے تھا، یہ تخلیق کیسی تھی؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کہف آیت نمبر 50، ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، جس وقت میں نے پیدا کیا زمین و آسمان، یہ موجود تھے نہیں، ولا خلق انفسہم، جب حضرت آدم کو میں نے بنایا تو یہ موجود تھے؟ موجود نہیں تھے اس ملء اعلیٰ میں، لہذا تخلیق کیسی، سجدہ کیسا، دربار کیسا، کوئی موجود نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا تو پتلا بنایا گیا، اعلان پہلے ہوا انی خالق، جب روح پھینک دی گئی تو سامنے دیکھ رہے ہیں کہ دربار بھرا ہے۔ تو کیا مطلب سجدے کا؟ سجدے کا مطلب کیا؟ سجدہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق کی، یوں کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، کس نے کہا؟ خالق آدم نے، تو سجدہ جو کیا وہ خالق آدم کی اطاعت کی، نہ کہ آدم کو سجدہ کیا۔
حکم ہے کہ حجر اسود کو ہاتھ لگائیے، چومیے، کعبہ کے اطراف طواف کیجیے۔ کس نے حکم دیا؟ اس پتھر کے خالق نے حکم دیا۔ تو ہم پتھروں کا طواف نہیں کرتے، خالق کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس چیز کو سمجھنا ہے۔ تو یہ السجدۃ لیس الا للہ، تو حکم اطاعت اللہ کی کہ جھک جاؤ، سجدہ کرو۔ تو فسجدوا ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس۔ ابلیس کے بارے میں کیا کہا گیا سورہ صاد میں؟ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، کہ جناتوں سے تھا، نافرمانی کی، حکم عدولی کی، اطاعت نہیں کی، فاسق ہوا۔ اس کا نام کیا ہوا؟ شیطان۔ تو فرشتے ہیں نور کی مخلوق، جنات ہے نار کی، آگ کی، انسان ہے مٹی سے، شیطان کوئی مستقل مخلوق نہیں۔ جس نے بھی فسق کیا، انکار کیا اطاعت الہی کا، وہ شیطان ہوا، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ گھوڑا ہو، چاہے اونٹ ہو۔ جب کوئی شرارتی اونٹ ہو، گھوڑا، اس کا بھی نام شیطان۔ تو اس نے انکار کیا، لم یکن من الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا۔ اب یہاں ایک مسئلہ سمجھ جائیے کہ سجدہ جو اس نے نہیں کیا وہ تو جن تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلنا للملائکہ، تو وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ تو سن لیجئے گا، وہ فرشتوں کی اور جنات کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، تو اس مجلس میں جتنے بھی تھے اس حکم میں شامل تھے۔ اس لیے الا ابلیس، الا کب آتا ہے؟ جب شامل ہو۔ کھانے کی دعوت دے دیجئے سبوں کو، سبوں نے کھایا، دو افراد نے نہیں کھایا، اس کا مطلب ہے کہ وہ افراد کھانے میں شامل تھے۔ یہ ایک دلیل ہے۔ دوسری دلیل آئندہ آیت میں کہ شیطان خود یہ نہیں کہتا ہے، جب پوچھا اللہ تعالیٰ نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں شامل نہیں تھا فرشتوں میں، بلکہ اس نے کیا کہا؟ میں اس سے بلند ترین ہوں۔ تو حکم میں شامل تھا، الا ابلیس لم یکن من الساجدین۔ اچھا، تو جب سجدہ نہ کیا تو ابلیس ہوا، فاسق ہوا، شیطان ہوا۔ اب بات ذہن میں رکھیے کہ ملائے اعلیٰ کے دربار تک ہیں ہم، ابھی دربار میں بات چل رہی ہے۔ اعلان ہوا، روح پھونک دی گئی، سجدے کا حکم ہوا، جنات نے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، سنیے، قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔ تھوڑی دیر کے لیے ترجمہ سن لیجئے گا میرا۔ یہ پوچھا اللہ نے، تجھے کس نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے شیطان کو؟ ہے نا، لا ہے نا، جبکہ میں نے تجھے حکم دیا۔ تو بولا کہ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے انگار سے بنایا، اسے مٹی سے۔ تو تائید ہوئی کہ حکم میں شامل تھا۔ میں تو کہتا تھا کہ میں تو جنات میں سے ہوں، حکم میں شامل تھا، لیکن اس نے تکبر کیا، اپنے آپ کو اشرف جانا، یوں سوچا کہ فرشتوں کے بعد اس کا نمبر ہے تو یہ خلافت اسے ملنی چاہیے تھی۔ اس کو بھی مستحضر رکھیے۔ مگر یہاں بہت اہم موضوع ہے، ما منعک، کس نے منع کیا؟ منع کسے کہیں گے؟ عطا کی ضد، عطا یعنی دینا، ایک کو آپ نے دیا، ایک کو نہیں دیا تو منع ہوا، منع کیا۔ تو کس نے منع کیا کہ تو سجدہ نہ کرے؟ سجدہ مت کرو، اس سے منع کر دیا۔ میں ترغیب دیتا ہوں، بہت آسانی ہوئی، اب یوٹیوب میں دیکھ رہے ہیں لوگ درس کو، تو میں منع کرتا ہوں یوٹیوب میں دیکھنے سے، بلکہ یہاں حاضر ہو جائیے۔ تو منع کرتا ہوں کس سے؟ بغیر عذر کے گھروں میں بیٹھ کے دیکھنے سے، تو مطلب حاضر ہونے کی ترغیب دے رہا ہوں۔ تو تجھے کس نے منع کیا سجدہ نہ کرنے سے؟ تو سجدہ کرنے کی ترغیب دی نا، ٹھیک ہے، ترجمہ صحیح ہو گیا۔ اچھا،
صفحہ نمبر 457 پلٹیے، آیت نمبر 74 کے ساتھ ہی 75 آیت نمبر، تو پھر واپس آئیں گے. جن کے پاس سعودی 457 457 جو سعودی پرنٹ ہے، نہیں صفحہ دیکھیے بس 457. ہاں نکالے، دیکھیے 74 کے بعد 75 کی آیت، 74 کے بعد فوراً قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد، تجھے کس نے روکا کہ تو سجدہ کرے. معنی صحیح دیکھ لیے، ما منعک ان تسجد. اب آئیے پیچھے، تو یہاں کیا ہے؟ ما منعک ان لا تسجد. اب معنی کیا کریں گے؟ ہاں یہ اسلوب بتلا رہا ہوں، قرآن فہمی. مفسرین بڑے ٹاپ کے مفسرین ہیں جی. کچھ مفسرین تو میدان سے نکل جاتے ہیں آسانی سے. کوفہ و بغداد میں نحو کے، صرف کے، تجوید کے علماء تھے. جب کسی نے پوچھا الجھن والا مسئلہ، وقیل بعضهم، جیسے ہم کہتے ہیں یہ تو آپ کی رائے ہے، تو مسئلے کو، کیس کو ڈھیلا کر دی. تو کہہ دیتے ہیں کہ لا زیادہ، یہ میدان سے نکلنے والی بات ہے، لا کو نکال کے بازو میں کر دو. ہاں جبکہ میں نے لا اقسم میں بتلا چکا ہوں، شاید مستحضر نہ ہو. لا اقسم بہذا البلد، تو لوگوں نے لا کو اٹھا کے رکھ دیا کہ میں قسم کھاتا ہوں. نہیں، کیا مطلب لا کا؟ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، استعمال کرتے ہیں اپنی زبان میں. مشرکین انکار کر رہے تھے. جب کوئی آپ سے کہے کہ آپ کو جانا ہے، نہیں 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 میں آج نہیں جاؤں گا، نہیں 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 نہیں، یہ ہے مطلب. تو لا اقسم نہیں، آپ کہہ رہے ہیں یہ مشرکین، وہ نہیں، اقسم بہذا البلد، میں قسم کھا کر کہتا ہوں. تو اسی طریقے سے اب یہاں سنیے، ہمیشہ یاد رکھیے، ایک ہے لغت. کیا؟ لغت. تو لغت کے معنی جو مشہور ہوتے ہیں وہ لوگ لے لیتے ہیں، جیسے کہ منع کیا یعنی روکنا. ہاں لیکن اس لغت میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. اس کی وضاحت ابھی کیے دیتا ہوں. پھر دوسری بات بھی ذہن میں رکھیے، یہ قرآن فہمی کے لیے بتلا رہا ہوں. ایک ہے لغت اور ایک ہے شریعت. کبھی کبھی لغت بول کر لغوی معنی مراد لیے جاتے ہیں، کبھی کبھی وہ لغت پھرتی ہے، منصرف ہوتی ہے شرع کی طرف، تو اس کے دوسرے معنی. کبھی پھر شرع سے لغت کی طرف، تو اس کے تیسرے معنی. تو سنیے گا اب کیسے صحیح ترجمہ کریں گے. ما منع کے ایک معنی ما اقنعک. کیا معنی دوسرے؟ اقنعک، اطمنک، حرشک. کیا مطلب؟ کہ اے شیطان تجھے کس نے مطمئن کیا کہ تو سجدہ نہ کرے. دیکھیے، تو نے جو سجدہ نہیں کیا، اس حرکت پر تجھے کس نے مطمئن کیا؟ تو کس نے مطمئن کیا؟ اس کی تکبر نے. تو لا صحیح ہوا اپنی جگہ پر. تجھے کس نے ابھارا سجدہ نہ کرنے سے؟ تو یہ اس کا معنی ہوا. اب انشاءاللہ مثالوں کے ساتھ جب آئے گی وہ آیت، تو لغت اور شریعت میں کیا فرق ہے اس کو بھی ذہن میں رکھے گا، لیکن وقت پر تو بات واضح ہو گئی. اس نے کیا کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. اب آپ مصدر سے ترجمہ کریں، تجھے کس نے روکا، تو اب یہاں کس نے ابھارا، کس نے مطمئن کیا، ان کو مصدریہ کریں سجدہ نہ کرنے سے. چلیے اب دوسرا مسئلہ سنیے، ذہن میں رکھیے. دربار کون سا ہے؟ ملأ اعلیٰ کا. گفتگو ہو رہی ہے، فوراً کیا حکم ہوتا ہے؟ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. جب اس نے کہا کہ تکبر کیا تو حکم ہوا کہ نکل جائے یہاں سے. تو کہاں سے؟ منہا، کہاں سے؟ تو کہیں گے کہ جنت سے. ابھی جنت کا ذکر ہی نہیں ہوا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے. ابھی ہم کہاں ہیں؟ ابھی مکالمہ ہو رہا ہے، ابھی جنت کا ذکر آیا نہیں. فاہبط منہا، تو کس سے؟ اس مجلس سے نکل جا، اس مجلس سے نکل. کیوں؟
اس مجلس سے نکل. میرا حکم اور میرا منشا فعال لما یرید، میں نے اسے خلیفہ بنایا اور یہ حکم دیا، تو نے خلاف ورزی کی. پھر اعتراف بھی نہیں، کہتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، لہٰذا اس مجلس سے نکل جا. ہم کہتے ہیں نا بھائی گیٹ آؤٹ، تو کیا مطلب دنیا سے چلے جاؤ، مر جاؤ؟ نہیں، چلے جائیے. تو خیال رکھے گا فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا، اس مجلس میں تیرے لیے تکبر. فَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، چاہیے ہے نا، دھکا مارتے ہیں تو 3 دفعے کہتے ہیں گیٹ آؤٹ گیٹ آؤٹ، کہتے ہیں نا یہ فخرج، نکل جاؤ. صاغرین، ایک تو ہوتا ہے صغیر، یہ صغیر نہیں، صاغر فرق ہے. صغیر کے معنی چھوٹا، صاغر یعنی خود کو ذلیل کر دے. تو اس نے حکم عدولی کر کے خود کو ذلیل کر دیا. کیا کہتا ہے سنیے کیا کہتا ہے. قال انظرنی الی یوم یبعثون، سورہ صاد میں الی یوم الوقت المعلوم. تو نے مجھے یہاں سے ہٹا دیا، مجھے مہلت دے. یبعثون، قیامت کے دن تک، جب سور پھونکا جائے گا نا پہلا. الی یوم الوقت المعلوم، جو وقت مقرر ہے اس کا بھی اور میرا بھی. اس کی موت کب ہے، اس کی موت تک میں اسے گمراہ کرتے رہوں گا. کسے؟ انسان کو. قال انک من المنظرین، مہلت دے دی گئی. اب یہ شیطان پہلا سور پھونکنے تک زندہ، موت تو واقع ہونا ہے. کل من علیہا فان، اس وقت تک یہ گمراہ کرتے رہے گا. اور انسان کی موت تک، انسان کی موت واقع ہو گئی، اب اس کا اس پر بس نہیں چلے گا. تو سنیے، قال انک من المنظرین، کیا جواب ملا؟ کہ تجھے مہلت دے دی گئی. اب اسے حکم ملا سجدہ کرنے کا، اس نے سجدہ نہیں کیا، تکبر کیا، اس مجلس سے نکالا گیا. تو یہ اس کا سبب اللہ تعالیٰ کو قرار دے رہا ہے کہ مجھے حکم نہیں دیتے سجدہ کا تو میری یہ ذلت نہیں ہوتی. تو دیکھیے کیا کہا. قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. فبما اغويتني، بسبب اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. تو گمراہ کہاں کیا؟ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے جو حکم دیا نا، حکم دیا تو اطاعت کرنا چاہے. لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ لاقعدن لهم، میں ضرور ضرور بیٹھوں گا صراطک المستقیم. کب تک بیٹھے گا؟ قیام. صراط یعنی کیا؟ ہم کہتے ہیں اہدینا الصراط المستقیم، قرآن کا ترجمہ قرآن کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں جواب میں؟ اے بندہ، کلمات بھی اللہ نے سکھائے، بندہ مانگتا ہے ہر نماز میں، ہر رکعت میں، نماز میں نہیں. جواب ملا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہے نا. شیطان کہاں بیٹھا؟ کتاب سے دور. زندہ مثال ہے کتاب سے دور. کیا حالت ہے آج قرآن کی؟ کیا حالت ہے؟ قرآن کو کس جگہ رکھا ہے؟ افسوس ہے کہ اگر آپ کو کوئی دعوت ملے کہ چلیے آئیے ہمارے یہاں بیان سننے کے لیے، اور ہوا ہے، ہو رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آج تو ہماری مصروف ہے درس قرآن میں. نہیں، قرآن ابھی نہیں، قرآن ابھی نہیں. قرآن تو ہمارے سمجھنے کا نام نہیں. کیا ہے یہ؟ صراطک المستقیم. ایمان بنانا ہے. کیا بنانا ہے؟ ایمان. تو قرآن میں ایمان نہیں. حکم ہوتا ہے ھذا کتاب لتنذر بہ، تاکہ آپ ڈرائیے. ہر نبی نے کتاب سے ڈرایا. تو شیطان بیٹھا ہے. اچھا کیسے بیٹھا ہے؟ اس کی کئی طریقے ہیں، کئی طریقے ہیں، 4 طریقے ہیں اس کے گمراہ کرتا ہے. ایسا نہیں کہتا ہے کہ قرآن کو چھوڑیے، پڑھیے، ختم پر ختم کیجئے، قرآن خوانی کیجئے. تو دیکھیے اس کی وضاحت کیسے آ رہی ہے. تو بہرحال ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ہمارے پاس کلام پاک ہے، اس کو آپ عام کیجئے. لیکن سنیے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم
وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ 4، پھر میں آؤں گا ضرور ان کے سامنے سے گمراہ کرنے کے لیے۔ ایک تو صراط مستقیم سے، لیکن کیسے؟ تشریح، سامنے سے، پیچھے سے، خلفہم، داہنے سے، ایمان، شمائل، بائیں سے، 4 طریقے سے گمراہ کرے گا۔ وہ کیسے؟ سامنے گمراہ کرتا ہے کہ میاں کیسی زندگی گزار رہے ہو، ایک بنگلہ ہو، گاڑیاں ہو، سواریاں ہو، کمائیے، بینک بیلنس کیجیے خوب، بس وہ اسی دھن میں رہے گا، حلال جائز ناجائز، گمراہ کر رہا ہے۔ پیچھے انسان کی دوڑ دھوپ بچوں کے لیے، میرے بعد میرے بچے کیا کریں گے، تو کمائیے کسی طریقے سے، ہے مختصری کر رہا ہوں۔ وعن ایمانہم، داہنے اور بہانے۔ دائیں طرف کون ہے؟ حسنات کا فرشتہ، اللہ حسنات میں بھی آ جاتا ہے وہ۔ اس طرف کون ہے؟ برائی لکھنے والا، تو برائی سے بھی گمراہ کرتا ہے۔ اب آپ تعجب کریں گے کہ حسنات سے اور برائی سے کیسے؟ کلام پاک میں ہے، میں بھی واضح کرتا ہوں انشاءاللہ، کوشش کرتا ہوں۔ چلیے سنیے، صراط مستقیم تو جرنل ہے۔ ان ایمانہم، نیکیاں دکھا کر گمراہ کرتا ہے، نیکیوں میں آ کر گمراہ کرتا ہے، کبھی نہ کہنا کہ کیا مسجد میں شیطان داخل ہوتا ہے؟ ہاں وہ تو ساتھ میں ہی ہے، ہم آزاد، وہ تو ساتھ میں لگا ہوا ہے۔ تو سنیے، ہر فعل کو وہ خوشنما کر کے دیتا ہے۔ تراویح کی نماز مساجد میں کتنی پڑھائی جاتی ہے؟ 8، جی۔ مسجد کا ثواب کتنا؟ 26 اور 27 ہے نا، اور مکان میں نماز پڑھے تو 1۔ اب مکان کو مصلی کیا کہا جاتا ہے؟ مصلی، مسجد اور ہے، مصلی اور ہے۔ تو 20 رکعت کے لیے علیحدہ کسی فلیٹ میں یا مدرسے میں تراویح پڑھی جاتی ہے، بتائیں مسجد کا ثواب گیا؟ ہاں، کیسے گمراہ کر رہا ہے؟ چلیے اور ایک مثال، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں، عراق میں فتوے دیا کرتے تھے۔ فجر کے بعد بیٹھے، لوگ پوچھ رہے ہیں مسئلہ، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، فتوے دے رہے ہیں۔ ایک صاحب سفر پر گئے، اپنا خزینہ، بات کس کی چل رہی ہے؟ شیطان لأقعدنہم، اس کو بھی حاضر دماغ رکھیے جی۔ جب واپس آیا تو بھول گیا بیچارہ، پریشان، تجارت میں خسارہ ہوا، کیا ہوا بھول گیا۔ پہلے چونکہ یہ بینکیں نہیں تھی نا، زمین میں دفنایا کرتے تھے، اپنی ہی زمین میں، لیکن ایسی پوشیدہ جگہ کوئی جا نہ سکے، پریشان ہوا، اب کیا کرے؟ سوچا چلیے عالم دین ہے، تو فجر کی نماز پڑھ کے آیا درس میں، یا شیخ، تو بولے کیا؟ میں یہاں سے گیا سفر پر، مال کہاں دفن کیا میں یاد نہیں آ رہا ہے۔ آتے ہیں نا بھائی، کوئی چوری بھی تو جاؤ مولوی صاحب کو پوچھو، میرا مال کس نے چوری کیا، ہمارے بیوی کے زیورات چوری ہو گئے، کس نے کیا بتاؤ، آتے ہیں جی۔ اب کیا بتائیں بھائی، یہ ہمارا کام نہیں جی۔ تو ابو حنیفہ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو تو پوچھ رہا ہے نا، یہ میرے علم سے خارج ہے، علم سے خارج ہے، لیکن میرے پاس ایک روشنی ہے، علم، وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ بولے وہ کیا؟ آپ ایسا کرو، اتنے پریشان ہو تو آپ آج عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فجر تک کبھی بھی رات کو تہجد یا نفل کے لیے رکعت باندھ لو، اللہ سے دعا کرو، یہ بتلا دیا۔ آہا، شیطان ان ایمانہم، دیکھیے، تو اس نے سوچا عالم ہے تو رکعت باندھ دی، جہاں رکعت باندھی شیطان برداشت کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رگ رگ میں یجری مجرى الدم، وہ جگہ یاد آ گئی۔ کیا چاہتا تھا شیطان؟ کہ نماز توڑے اور بھاگے۔ ان ایمانہم، نماز سے فارغ ہوا، مال نکالا، فجر کی نماز کر کے حشاش بشاش چہرہ آ گیا، کیا بات ہے بھائی، بڑے، یا ابا حنیفہ، یا ابا حنیفہ، اگر اس رات کی کوئی قدر جانے جو آپ نے بتایا، انہوں نے کیا بتایا تھا؟ یہ میرے علم سے خارج ہے، کوئی دوسرا ہوتا تو ماں کا نام باپ کا نام کیا جی،
بولے اگر اس رات کی کوئی قدر جانے اور اس حکمت کو کوئی سمجھے تو شیطان اس پر کبھی قبضہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ تو شیطان کا مقصد کیا تھا؟ اس لیے نماز پڑھ کے گیا, اللہ کا شکر ادا کیا. آہا. اچھا آپ سنیے, برائی سنیے, برائی سے کیسے گمراہ کرتا ہے. اور یہ کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں میں, یہ ہمارا درس قرآن ہے, حقیقت ہے, حقیقت کو پیش کر رہا ہوں. ایک صاحب کا بزنس کاروبار, ہمیں تو سمجھ نہ آیتوں کو, بڑا کاروبار تھا, نماز بھی پڑھتے تھے, مسائل بھی بہت پوچھتے تھے. ایک صاحب نے بتایا حضور ذرا سنبھل کے رہنا, یہ شراب کے بھی عادی ہیں. او تو مسئلہ ہو گیا. جب یہ لوگ ضرور بتاتے ہیں اپنے شاگردوں کے بارے میں, منفی پہلو ضرور بتائیں گے, مثبت نہیں بتاتے. جی جی اچھی بات ہے. اب سنیے, شیطان لاقودن عن ایمانہم, سنیے کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں, کیا بات ہے, دبیب انداز میں, لطیف لہجے میں. نہیں آپ نہیں جانتے, یہ تو میں ایک گھونٹے لیتا ہوں. ہاں, کھانے کے بعد بوتل, ہم نے خود مشاہدہ کیا ہے, کھانے کے ساتھ بوتل رہتی ہے. ابھی کیا پتہ وہ کیا ہے, اس کی ہے کہ وہ اس کی ہے, پوچھنے پر کہ وہ شراب ایک گھونٹ کو لیتے ہیں تاکہ کھانا ہضم ہو جائے. اچھا, تو یہ بھی ایک گھونٹ ہی لیتے تھے, زیادہ نہیں. بھائی کیوں, وجہ کیا؟ کاروبار ہے میرا, جب میں گھونٹ لیتا ہوں نا تو سب یاد آ جاتا ہے, میرا ویپار, میرا کاروبار, ادھاری سب یاد آتی ہے. یہ تو شیطان نے کہا ہے لَقْعُدَنَّ عَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. تو یہ مثالیں کافی ہیں. اب ہمیں چاہیے کہ درس قرآن, کیا قرآن حکیم, اس کو اس سے ہم چمٹے رہیں. اس میں قصے بھی ہیں, اس میں لطیفے بھی ہیں, اس میں علم بھی ہے, مگر سب علمی باتیں ہیں. تو سنیے, وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اب پھر دوبارہ گیٹ آؤٹ کی بات ہو رہی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جنت میں سے نکالا جا رہا ہے. سنیے, قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ. نکل جاؤ یہاں سے, مذموما مدحورا, ذلیل و خوار ہو کر. کیا ہو کر؟ ذلیل و خوار ہو کر. کیا مطلب؟ جنت سے نکلو, ابھی جنت کا ذکر نہیں آیا. اس مجلس میں الملائکۃ المقربون ہے نا, لا یعصون, نافرمائی نہیں کرتے, وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, اور حکم بجا لاتے ہیں جس کا حکم دیا جاتا ہے. ایسی مجلس میں تیرا رہنا مناسب نہیں, نکل جاؤ. ہاں, تو کہاں سے نکالا گیا؟ مفسرین نے لکھ دیا ہے کہ کسی نے کہا کیا کہ جنت سے نکل جاؤ, نہیں. ابھی کیونکہ جو ٹاپ کے مفسرین ہیں اور سلسلہ کلام, یہاں سے نکل جائیے. ہاں, تو وہ وہاں سے تو نکل گیا. پھر حکم دیا کہ جو بھی کوئی تیری کرے گا ان میں سے تو جہنم کو تم سے بھر دوں گا. اب یہ مجلس ختم ہو رہی ہے کہ شیطان تو اب اس مجلس سے ہٹا دیا گیا. حضرت آدم کو کیا حکم ہوا؟ پھر وہ واقعہ کہ ان کے ساتھ ان کی حوا علیہ السلام, اس کا ذکر یہاں نہیں ہے, تو انہیں حکم ہوتا ہے. سنیے, وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اب یہاں سے قصہ چل رہا ہے, یہاں پر بھی کئی مسائل حل ہوں گے. سنیے, اے آدم, رہو آپ اور آپ کی بیوی اس جنت میں. فَكُلَا, کھائیے اس جہاں سے چاہو. وَلَا تَقْرَبَا, قریب نہ ہونا اس درخت کے, اگر کرو گے تو ظالم ہو جاؤ گے. پھر آگے فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ, دونوں کو شیطان نے وسوسہ کیا. لیکن پہلے ہم یہاں سے فارغ ہوتے ہیں. اے آدم, جنت میں رہو. ٹھیک ہے, کون سی جنت؟ جنت کون سی؟ جنت کے بارے میں ذکر ہے, جنت الخلد, جنات عدن تجری, اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. جنت تو ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے. جسے جنت میں جگہ ملی اسے کبھی نہیں نکلنا.
تو جنت کیسی جگہ ہے؟ ہمیشہ رہنے کی. پھر جنت کون سی جگہ ہے؟ صلہ یا ثواب کے طور پر اللہ عطا کرے گا. پھر حضرت آدم کو اور حوا کو جنت سے نکالا گیا، شیطان نے نکلوایا. تو مسئلہ یہ ہے، معرکہ یہ ہے کہ یہ جنت کون سی. تو ہم سمجھیں، سوچنے کی کوشش کریں. جنت ایک تو ہوتے ہیں معنی لغوی اور ایک تو ہوتے ہیں معنی تشریح شرع. تو لغت میں جنت کسے کہیں گے اور شرع میں کسے کہیں گے؟ شرع میں جنت اسے کہیں گے کہ قیامت واقع ہونے کے بعد، انسان کی کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے، اور جنت الخلود اسے کہیں گے جنت. ٹھیک ہے؟ تو لغت میں جنت کسے کہیں گے؟ وَلَقَدْ لِسَبَإٍ وَجَعَلْنَا لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةً. قوم سبا کے لیے ہم نے ان کے رہنے کی جگہ پر نشانی بنائی. کیا؟ آیتان عن یمین، جنتان عن یمین، جنتان عن شمال. اللہ جنتیں. پھر کیا ہوا؟ ارسلنا علیہم سیل العرم، پھر ہم نے اس پر ڈیم کا سیلاب اور تباہ کر دیا. پھر فرماتے ہیں بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے ان پر ایسا عذاب، ایسے آزمائی ڈالی اسی جنت والوں پر. تو جنت میں یہ کون سی جنت کا ذکر ہو رہا ہے؟ کئی جنتوں کا ذکر ہے کہ انہیں تباہ کر دیا گیا. تو معلوم ہوا کہ جنتیں دو ہیں. کتنی؟ دو. ایک لغت اور ایک تشریح. تو کبھی لغت شریعت کی طرف جاتی ہے تو اس کے اور معنی، کبھی شریعت لغت کی طرف جاتی ہے تو اس کے اور معنی. سنیے قصہ سناتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ اسلوب صرف جنت پر ہی نہیں، پورے قرآن میں یاد رکھیے. پورے قرآن میں کیا؟ لغت اور شریعت. مشہور صحابی ہیں حذیفہ الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکی ہیں. پھر ہجرت کر کے مکہ مدینہ چلے گئے اور کبار صحابہ میں ان کا شمار ہے، جلیل القدر. علم بڑا وسیع تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. مسائل بیان کرتے تھے. ایک دفعے کا قصہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی داخل ہوا ان کے مکان پر. پوچھا کہ کیف اصبحت، کیا مطلب صبح کیسے کی؟ آج کہتے ہیں صباح الخیر. تو کیا جواب دیا انہوں نے؟ ذرا غور سے سنیے، یہ قرآنی الفاظ ہیں. اصبحت احب الفتن، فتنہ، میں نے صبح کی فتنے کو پسند کرتے ہوئے. وہ اکرہ الحق، میں نے صبح کی حق کو ناپسند کرتے ہوئے. اچھا. اصبحت اصلی بغیر وضو، بغیر نماز، بغیر وضو کے نماز. ہاں، حضرت عمر کے تیور چڑھ گئے. اچھا. پھر کہتا ہے ولی فی الدنیا ولی لیس للہ فی السماء. اوہ، کیا کہا کہ میں زمین میں میرے لیے ایسی چیزیں اللہ کے لیے آسمانوں میں نہیں. اوہ، کیا مطلب اس کا؟ باقی تھا کہ گردن پکڑے بس. اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ داخل ہوئے. یا امیر المومنین ما لک اراک مغضبا، کیا بات ہے، آپ کو غصہ بھرا دیکھ رہا ہوں. بس وہ داخل ہوئے تو بس پہنچنے والے تھے. حالانکہ وہ بھی جلیل القدر صحابی، یہ بھی صحابی ایک سال تھا. تو بولے تن ما نظر سال تو کیف اصبحت، سال تو کیف اصبحت. تو کہتا ہے کہ احب الفتن اکرہ الحق اصلی بغیر وضو ولی ما لیس للہ فی السماء. تو کیا بولا حضرت علی رضی، یا امیر المومنین صدق. او، بولے کہ سچ کہا. اللہ تائید کس کی؟ حضرت حذیفہ کی. یہ کیسے؟ لغت اور شریعت. ہاں، بولے یا امیر المومنین، یقول اللہ سبحانہ و تعالیٰ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اولاد کیا ہے تمہارے لیے؟ فتنہ. تو شریعت میں فتنہ کسے کہیں گے؟ امتحان.
آزمائش، اور لغت میں فتنہ فساد خون ریزی۔ تو اس نے صحیح کہا، جب وہ ہر فرد جب اٹھتا ہے پہلے اس کی تجوری، اس کی بیوی، اس کے بچے، ہے نا، ہر آدمی، تو اس میں کیا ہو صدق۔ اچھا، اکرہ الحق، حق یعنی موت، کوئی آدمی موت کو پسند کرتا ہے؟ یا امیر المومنین فی واحد یحب الموت۔ اسلی بغیر وضو، سن رہے ہیں حضرت عمر کان لگا کے، ادھر علم وسیع ہوا حضرت عمر سے، تو سن رہے ہیں۔ بولے صلاۃ کے معنی کیا؟ صلاۃ کے لغت کے اندر معنی دعا۔ اگر اس چیز کو ہمارے عوام سمجھ جائیں تو درود شریف پڑھنے کے بارے میں پھر شرک سے بچ جائیں گے۔ یہ اپنے لیے مسئلہ، وہاں تک جانے سے پہلے درود صلاۃ کے معنی کیا؟ لغت کے اندر دعا، شریعت کے اندر خاص ادائیگی نماز۔ اور تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہم درود بھیجتے ہیں، یہ فارسی کا نام مشہور ہو گیا، اصل میں دعا کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی، بس یہ چیز سمجھ میں آئے، پھر ہم مجلس میں عود کرتے ہیں یا امیر المومنین یقوم یقول اللہم صلی علی محمد، وہ یحتاج اللہم صلی دعا للوضو، یعنی درود شریف پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں۔ چلیے یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے۔ ہاں، چوتھا مسئلہ، لی ما لیس للہ، اوہو بات تو بڑی ہے۔ شریعت لغت کے معنی آپ کے پاس کوئی ملکیت ہے اللہ کی نہیں ہے جی، لیکن شریعت میں یا امیر المومنین ہندو ولد، ہندو بنت، ہندو زوجہ، لیس للہ فی السماء، خاموش دیکھیں کیا بات ہے۔ تو یہ تشریع اور لغت، اس کو ذہن میں رکھیے۔ تو اب یہ جنت بات چلی تھی کہاں سے؟ جنت سے۔ کتابوں میں ملے گا، ابن کثیر نے کہہ دیا ہے کہ وہ جنت سے نکالے گئے۔ ہاں، کون سی جنت؟ جنت وہ ہے شریعت میں جو مرنے کے بعد صلہ کے طور پر، ثواب کے طور پر دی جائے گی، الخلود خالدین فیہا۔ تو یہ جنت لغوی جنت، کون سی جنت؟ کہا گیا جب دیکھا شیطان نے انکار کر دیا، شیطان دشمنی، تو تجربے کے لیے اس جگہ رکھا گیا۔ کس کے لیے؟ دنیا میں بھیجنے سے پہلے کہ یہاں رہیے، اور یہ شیطان اب کیا حرکتیں کرتا ہے اور اس سے کیسے مقابلہ کرو گے؟ تو یوں کہیے کہ ٹریننگ کے لیے، کہتے ہیں تدریب، الجنت ھذہ للتدریب۔ تو اس میں، اس تدریب میں جنت میں پہنچ گئے، رکھ دیا جنت میں۔ کون سی؟ لغت کی جنت میں، ٹریننگ کی جنت میں، تدریب کی جنت میں۔ آزمائش کے لیے تو دنیا ہے، صرف ایک بات پر پھر خلیفہ کے لیے زمین میں اتار دیے جائیں گے۔ تو سنیے اب، فوسوس لهما الشیطان فقولا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرہ۔ حکم کیا دیا کہ اس درخت کے پاس قریب نہ جائیے، اور نہیں تو پھر آپ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے، نہیں اطاعت سے گزرنے والے۔ تو اب درخت کیا ہے؟ سب ذکر اب آ رہا ہے کہ درخت کے قریب، یوں نہیں فرمائے کہ درخت سے مت کھاؤ، قریب، اس لیے کہ من حام حول الحما یوشک ان یقع فی، جو منع کردہ چیز کے قریب گھومے گا تو واقع ہو جائے گا اس میں، تو قریب مت جاؤ، یوں کہا۔ اب شیطان نے کیا کیا؟ اس لیے کہ مہلت تو مانگا تھا نا، تو سنیے کیا کیا۔ فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين فوسوس لهما۔ وسوسہ یعنی کیا؟ اب یہ وسوسہ ہم کیسے سمجھیں؟ جن هو یرا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ ہمیں دیکھتا ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، یجری مجری الدم، تو وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ پھر وسوسہ انسان بھی کرتا ہے، تو انسان کا وسوسہ سمجھ میں آتا ہے، آپ کو ابھارتا ہے، آپ کو ترغیب دیتا ہے، یہ اس کا وسوسہ ہے۔ لیکن شیطان کا وسوسہ ذہن میں آتا ہے کہ میں یہ کام کر لیتا ہوں، یہ وسوسہ ہے۔ انسان جب غصہ ہوتا ہے نا، یہ وسوسہ شیطان کی حرکت پر، غصہ آنا، لڑائی جھگڑا، لوگوں کے بارے میں برائی، غیبت، یہ سب شیطان ہے، لیکن انسان کے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ یہاں کہتے ہیں عباد انک شیطان، شیطان کو دون کرو۔ انسان جب لڑائی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، یہ سب شیطان کی جانب سے۔ تو یہاں وسوسہ ڈالا۔
اب دنیا والے ظلم کرتے ہیں ماں باپ پر، کہتے ہیں کہ حضرت حوا نے حضرت آدم کو ابھارا، جبکہ کیا ہے وسوس لہما، ہما یعنی دونوں، الشیطان۔ اچھا کیوں؟ لیبدی لہما، تاکہ ظاہر کرے ان کے، ما ووری عنہما، جو ان سے چھپایا گیا، دونوں سے، کیا؟ سوآت، سوآت سوءت یعنی برائی، تو سوءتانے نہیں ہے، دو ہونا چاہیے، تو سوآت جمع، سوءتن سوءتانے سوءتین دو، سوآت، چونکہ دو شرمگاہیں ادھر دو شرمگاہیں ادھر، تو چار ہوئی، اس لیے جمع۔ تو اس نے وسوسہ دلایا، مقصد ان کا کیا تھا کہ یہ کپڑے ان سے اتار دیے جائیں، اور جو چیز، اچھا اسے سوءت کہا، ہمارے یہاں اردو میں نام رکھیں کیا؟ شرمگاہ۔ تو جس وقت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، ابھی تو بہت کچھ سننا ہے اس پر جتنا بھی ہو سکے، فطرت میں یہ چیز شامل تھی کہ اپنی شرمگاہوں کو کوئی نہ دیکھے، یہ فطرت ہے انسان کی۔ اور اب بھی آپ دیکھیے، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، مسلم ہوں، غیر مسلم ہوں، اپنی شرمگاہ کو کسی کو دکھانا مناسب نہیں سمجھتے۔ لیکن شیطان نے جو حربہ کیا، بہت اہم بات ہے، جو حملہ کیا اسی پر، شرمگاہوں کو کھولنا، اسی پر حملہ کیا۔ تو کیا کہا؟ قال ما نہاکما، کہ تمہیں روکا نہیں تمہارے رب نے اس درخت سے قریب جانے سے، مگر یہ کہ ان تکونا ملکین، تم بھی فرشتے ہو جاؤ، او تکونا من الخالیا، کہ ہمیشہ ہمیشہ رہو۔ اچھا، ابن عباس کی اور دیگر حضرات کی قرات کیا ہے؟ الا ان تکونا ملکین، کیا؟ ملکین، ملک کسے کہیں گے؟ بادشاہ، کہ تم دونوں راجہ اور رانی بن جاؤ۔ مشہور قرات تو وہ ہے ملکین، لیکن ابن عباس کی قرات کی تائید قرآن سے ہوتی ہے۔ سورہ طٰہٰ میں جائیے، کیا فرماتے ہیں؟ شیطان کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے قول کو نقل کرتے ہیں، هل ادلک علی شجرۃ الخلد، ہمیشہ رہنے کا درخت، وہ ملک لا یبلا، اور ایسی سلطنت۔ تو یہ آیت اس کی تائید کرتی ہے، اگرچہ مشہور قرات کون سی؟ ملک ہے۔ او تکونا من الخالدین۔ اچھا، دوسرا قسمیں بھی کھائیں، سنیے، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین۔ قاسمہما، آدم اور حوا دونوں ہیں۔ اب کبھی نہ کہنا کہ حوا نے گمراہ کیا، نہیں، ماں باپ پر الزام نہ لگائیں، دونوں کے پر قسمیں کھائیں۔ اچھا، گرامر والے اعتراض کریں گے کہ قاسمہما کیسے؟ ایک تو ہوتا ہے قتل، قتل کرنا، قاتل دونوں نے لڑائی کی، تو قسم تو اس نے لی نا، انہوں نے تو قسم نہیں کھائی، پھر یہ قاسمہ کیسے؟ یہ گرامر والی بات ہے۔ تو مطلب کیا ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ بِثَلَاثِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَتْمَمْنَاهَا 10۔ تو وہاں اشتراک کیسے ہوا؟ وعدہ تو اللہ نے لیا موسیٰ سے، تو کیا مطلب؟ حضرت موسیٰ نے اس وعدے کی دعوت قبول کی تو شریک ہوئے، تو آدم اور حوا نے اس کی قسم کو مانا تو دونوں شریک ہوئے۔ تو قاسمہما انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اچھا، فدلاہما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين۔ فدلاہما بغرور، غرور یعنی فریب، دھوکا، یعنی دل یدلو اشارہ کرنا، تو انہیں اپنے کام میں اس نے رنگ میں رنگ دیا، یعنی دھوکا دیا، دھوکا دینے کی واضح دلیل۔ اب تو ترجمہ مختلف کیا ہے کہ اپنے کام میں ڈھپ لیا، اپنے رنگ میں رنگ لیا، اپنے قبضہ کر لیا، بہرحال دھوکے میں ان دلیل دے دی کہ وہ دھوکے میں آ گئے۔ دھوکے میں کیا آئے؟ دھوکے میں کیسے آئے؟
قاسمہما، دیکھیے قسم کھاتا ہے، قسم تو اللہ کی قسم. تو حضرت آدم اور حوا کیا سوچتے ہیں؟ اللہ کی قسم کوئی جھوٹ کے لیے استعمال کر سکتا ہے؟ انسان کبھی سوچ سکتا ہے کہ اللہ کا نام ایک شخص کو دھوکہ دینا، اور اللہ کے نام پر تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. تو قسم کو قبول کر لیا. اب جب قبول کر لیا، فلما ذاقا، دیکھیں دونوں ذاقا شجرہ بدت لہما، کپڑے اتر گئے. اچھا اب دیکھیں حیا کیسی فطرت کے اندر. طفقا یخصفان علیہما، طفقا یخصفان، لگے اس پر جنت کے پتے، جو درخت جھاڑیاں تھی اس کے پتے لگانے. تو دیکھیں فطرت میں کہ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھیں. اچھا وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمْ، اب آواز آئی، الم انہکما، کہ میں نے روکا نہیں تھا دونوں کو، کما سب جگہ کما ہے، اور کہا تھا تم سے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان کی دشمنی کب واضح ہوئی تھی؟ جب اس نے یہ ایگریمنٹ لیا، مہلت لی، اور اخدن نہ کہا، لغوین نہ کہا. تو شیطان نے یہ مہلت اس لیے لی کہ جسے خلیفہ اللہ نے بنایا، تو شیطان چاہتا ہے کہ وہ ثابت کر دے کہ وہ نااہل ہے اور میں ہی خلیفے کا مستحق تھا. اچھا اب اس کے بعد کیا ہوا سنیے. قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. فوراً اعتراف، فرمایا کہ ہم نے ظلم کیا. اب شروعات میں کیونکہ وہ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ جو ملائے اعلیٰ کے اس دربار میں تھا وہ اللہ کا نام لے کر جھوٹ کہے جی، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے، رحم نہ کرے تو ہم خسارے میں ہو جائیں گے. سورہ بقرہ میں فَتَلَقَّى مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، چند کلمات اللہ نے سکھائے، اس پر توبہ کی. یہی کلمات ہوں تو بقرہ اور اعراف کو جمع کر لیجیے گا. اب صرف ایک مسئلہ، بعد میں ان آیتوں کی وضاحت. اب یہ مغفرت جو ہوئی تھی وہ اعتراف اور یہ کلمات. اب اگر کوئی آپ سے یوں کہے یا کتابوں میں جو بات ملے وہ صحیح نہیں، درست نہیں. کتابوں میں یہی بات ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنے لگے. یہ بات آپ دیکھیے، مطابقت رکھیے، اس پر ہمیں بحث کرنے کی ضرورت نہیں. صحیح یہ ہے کہ کلمات، لیکن اب اس کا لب لباب شیطان نے اعتراف نہیں کیا، حضرت آدم حوا نے اعتراف کیے. انسان ہے، مخلوق ہے، بشر ہے، جب اعتراف کرتا ہے انسان اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور جب وہ اعتراف نہیں کرتا بلکہ مزید غرور، تو اس پر یہ گرفت ہوتی ہے، اور یہی سبب بنا. لیکن اب سنیے، یہ جو شیطان نے انہیں گمراہ کیا، کسے گمراہ کیا؟ حضرت آدم کو اور حوا کو، ہے نا. اور خلقناکم، ہمارے انسان کے اصل آدم اور حوا، اور وہاں رکھا گیا تھا کس کے لیے؟ تدریب کے لیے. اب جو آیت آ رہی ہے قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اب جنت سے، اب اس جگہ سے اب دنیا میں نازل کیا جا رہا ہے. تو اس پر تو ابھی درس ہوگا آج یا آئندہ. تو ذکر جو ہو رہا ہے نیچے اترنے کا، بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین، یہ ذکر ہو رہا ہے کہ اے سب کے سب، ایک طرف آدم و حوا، دوسری طرف شیطان، کہ زمین میں لیے تمہارے لیے اب رہنے کی جگہ ٹھکانہ اور چند دن تک رہنے کا. تسلسل سمجھ میں آئے کہ کیسا تسلسل ہے؟ ملائے اعلیٰ سے، مجلس سے نکالا جا رہا ہے، پھر اس جگہ پر رکھا گیا جس کا نام جنت ہے، پھر وہاں سے اب تجربہ ہو گیا. تجربہ کیا ہوا؟ کہ شیطان کس طرح گمراہ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ مسائل ہیں. باپ کا دشمن دشمن، باپ کا دوست دوست، ہے نا. باپ کا دوست دوست، یہ طریقہ ہے انسانوں کا. یہ ہمارے باپ کے دوست تھے تو ہمارے دوست، یہ ہمارے باپ کے دشمن تھے تو یہ ہمارے دشمن. پھر لوگوں نے بتایا کہ باپ کے دشمن تھے لیکن باپ حق پر نہیں تھا، مطلب یہ دشمنی ناحق تھی. تو ٹھیک ہے، نہ دوست نہ دشمن، کیونکہ حمیت جو ہے نا
حمیت کا خون، نہ دوست نہ دشمن، یعنی جب باپ سے دشمنی تو حمیت کا خون، حمیت کی پکار یہ ہے کہ نہ اس پر نہ ظلم کرو، نہ دوستی رکھو، نہ دشمنی، سلام و کلام. جی صاحب، لیکن کیا بات ہے، ہمارے باپ کے دشمن کون؟ شیطان ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان کیا ہے؟ انسان کا دشمن ہے. اور انسان میں سب سے پہلے دشمنی کس سے کی؟ ہمارے باپ سے اور ماں سے. اب بھلا بتائیے، جو انسان شیطان کو دوست رکھے تو اس کی حمیت کہاں گئی؟ حمیت کہاں گئی؟ تو کیا ہو رہا ہے آج؟ کئی مسلمان، کئی فیملیاں اپنی بچوں کو ڈانس ہال میں بھیجتی ہیں، سکھاتے ہیں ڈانس. یہ تو شیطان نے کپڑے اتروائے، شرمگاہ کو ظاہر کیا، پہلا حملہ. اب بھی وہ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے اسی حملے سے. کون سا؟ یہی وہ پہلا حملہ. کوئی محفل ہے، کوئی مارکیٹ ہے کہ جہاں پر اس نے عورت کو جسم سے ننگا کر کے پیش نہ کیا ہو، کوشش کرتا ہے. لیکن افسوس کہ ہمارے لوگ اس میں پیش ہیں. کیوں؟ تو وہ جانتے نہیں کہ ہم نے دوستی کر لی کس سے؟ ہمارے ماں باپ کے دشمنوں سے. ان سے انہوں نے دوستی کر رکھی ہے. اچھا، ایک تو یہ. دوسرا، انہیں اس نے کیا لالچ دلائی؟ شجرۃ الخلد، ہمیشہ رہو. او تکونا ملکین، فرشتے بن جاؤ. او ملکین، ملک لا یبلا، یہ بھی قرآن کی آیت سے، یا بادشاہ بن جاؤ. یہ دوسرا حربہ. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں پٹیل بن جاؤں، جی میں سرپنچ بنوں، میں منسٹر بنوں. یہی وہ حربہ ہے. یہ دو حربے وہ چلا رہا ہے. اور یہاں تک اس نے حد کر دی کہ انسان اس شیطان کو ایسی اس نے دوستی کر لی ہے کہ اپنے ہی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے. شیطان نے کیا کہا کہ میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ نااہل ہیں خلافت کے، مگر یہ تو انہیں دنیا سے انہیں نابود کرتا ہے انسان. تو شیطان سے بھی، یعنی شیطان کو بھی شرم ایسے کام کر جاتا ہے. اب اس پر کیا کیا جائے، کیسی محنت کی جائے؟ عمومی طور پر انسان کپڑوں کو دیکھیے، کپڑوں کو دیکھیے، معیشت کو دیکھیے، تمدن کو دیکھیے، گفتار کو دیکھیے، تو ہم نے ہمارے عمومی طور پر ماں باپ کے دشمنوں سے دوستی کی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سے محفوظ رکھے. تو سنیے اب، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، مستقر یعنی اب رہنا ہے. وَمَتَاعٌ، کب تک رہنا ہے؟ چند دن تک. ہر ایک کی جب تک موت جو زندگی کی وہاں رہنا ہے، اور چند دن تک فائدہ اٹھانا ہے. ہر چیز کو واضح کر دیا. پھر کیا فرمایا؟ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون. اور فرمایا کہ اب اسی زندگی میں تم اسی دنیا میں زندگی گزارو گے. وفیہا تموتون، اور یہیں سے موت تمہاری واقع ہوگی زمین پر. ومنہا تخرجون، وہیں سے نکالو جائے. بالکل واضح ہے. زمین میں تم نے بسایا ہم نے تمہیں، اب اسی میں زندگی گزارو. موت واقع ہوگی، دفن کر دیے جاؤ گے، اور پھر ایک سور پھونکا جائے گا، وہیں سے نکالو گے. لیکن یہ تو قصہ ہوا اس تخلیق کے آدم کا. یہ قصہ ہوا زمین پر بسایا گیا. اب حضرت آدم علیہ السلام تو موجود نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اولاد آدم کو پھر وہی قصہ دوبارہ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. تو انشاءاللہ آئندہ درس میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے، ہمیں یہ شیطان اب کیسے گمراہ کرے گا. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون
وفیہا تموتون ومنہا تخرجون سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جی کہیے. جی جی یا یوم الوقت المعلوم. جی ہاں وہ اس لیے کہ یوم یبعثون یعنی کیا کہ جس دن سور پھونکا جائے گا قیامت واقع ہوگی. ہاں یبعثون بعث کے معنی یعنی جس دن سور یعنی اٹھایا جائے گا. تو اب اس کا ترجمہ ہے کہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ اٹھائے جائیں گے اس کے نفق اولا. ٹھیک ہے نا. اچھا اور وقت المعلوم مطلب یہ وقت کسے معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم ہے. اس لیے اس کا نام وقت معلوم میں رکھا گیا. یہ کسی اور کو معلوم نہیں, شیطان کو معلوم نہیں, بس یہ وقت معلوم. تو وقت معلوم سے مراد تھوڑا فرق کر دیا اس کی موت. تو اس کی موت تو اس کو مہلت دے دی گئی, یعنی ہے تھوڑا سا فرق. اس کی موت تو اسے مہلت دے دی گئی. لہٰذا یوم الوقت المعلوم یوم یبعثون ایک ہی دن ہے. البتہ انسان کی طرف وقت المعلوم اس کی موت. لہٰذا اس لیے دونوں الفاظ میں جی جی وقت المعلوم بھی دونوں بھی صحیح ہے. اس لیے کہ انسان کا وقت معلوم جب اس کی موت آ جائے ہے نا, اور انسان کی قیامت جب اس کی موت آ جائے وہ اس کے لیے قیامت ہے. ختم, قیامت کے میدان میں چلا گیا. اب جب سور پھونکا جائے گا تو اٹھے گا. دونوں طریقے سے ہیں. اس میں بالکل واضح ہے کہ انہوں نے دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا. یہ کہاں سے آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام؟ ہاں یہ سوال ان کا, یعنی میں تو مختصر سا پیش کیا چونکہ ہم نہیں چاہتے, لیکن آپ کے لیے کافی ہے. آیا کہاں سے؟ اصل کیا ہے پتہ ہے کہ شیطان نے کہا, سنیے غور سے, شیطان نے کہا کہ لاقعدن لہم صراطک المستقیم, کہ صراط مستقیم وہ کون سی؟ کلام پاک. اب جب یہ بیٹھے نصیحت کرنے تو یہ قرآن کو مستحضر نہ رکھتے ہوئے بیٹھے. جیسے کہ اب ہم درس دیں اور فلاں اولیاء فلاں بزرگ قرآن کو نہ اپنائے تو پتہ ہی نہیں چلے گا قرآن میں کیا ہے. ابھی چونکہ ہم مشغول ہیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ چیزیں قرآن میں ہیں جو قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے صرف پڑھنے کے لیے. یہاں تک کہ عربی جاننے والے بھی جب قرآن پڑھتے ہیں تو معنی نہیں سمجھ سکتے. تو وجہ یہ بھی, اور انہوں نے کتاب لکھ دی. اچھا اب شیطان نے کیا کہا کہ اب ان کی جو عظمت, ان کی جو ولایت, تو لوگوں ٹس سے مس نہیں ہوتے. ان سے کہا جائے گا کہ یہاں یہ لکھا ہوا. اچھا تو آپ ان سے زیادہ سمجھتے ہیں کیا؟ اچھا تھا. اب ان جاہلوں کا علاج کیا؟ لہٰذا غلط ہے کہ نبی کریم اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم نے یہ کلمات نہیں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے, تو پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ تو بولے جنت میں کلمہ لکھا ہوا ہے باہر محمد رسول اللہ. اچھا تو بہت غلط ہے. اسی وجہ سے تو اس کتاب کی عظمت اب کم ہو رہی ہے. تو ہمارے لیے اتنا کافی ہے, دلیل ہے, بالکل قاطع دلیل ہے نا, واضح ہے. اب اس سے اور کیا سمجھائے لوگوں کو؟ لیکن کیا ہے, ہمیں صرف سمجھانا ہے خوش اسلوبی سے. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے, توفیق دے. چونکہ شیطان اپنا کام کر رہا ہے اور ہم جب سختی کریں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر وہ نفرت بڑھ جائے. لیکن انہیں سمجھائیں, چونکہ انہیں وہ شیطان نے پھنسا دیا. کبھی بھی آپ بات کریں گے نا تو ایمان کی بات کرتے ہیں. اچھا آپ یہ بھی کہنے لگے ہیں کہ صحابہ پہلے ایمان لائے بعد میں قرآن سیکھے, تو وہ تو صحیح بات ہے. قرآن وہ جب ایمان تو لے, اب قرآن نازل ہوگی تو سیکھیں گے نا. تو اس میں وہی لغوی اور تشریح, اس میں وہ فرق نہیں کر رہے ہیں. کہتے پہلے ایمان بناؤ, تو لغت میں اور شرع میں فرق نہیں محسوس کرتے. بہت اچھا آپ نے سوال کیا تاکہ آواز لوگوں تک پہنچے. اور کچھ سوال؟ جی جی شرارت شیطان. جی ابلیس کے معنی مایوس, یعنی اب وہ رحمت سے مایوس ہو گیا. جی ابلیس. جی ہاں یہ ہے نا, بہت صحیح سوال ہے کہ شیطان کو کیسے معلوم کہ یہ کیسے معلوم کہ یہ پتے کھائیں گے اور ان کے کپڑے اتارے جائیں گے. صحیح ہے نا. ہاں بہت اچھا. اصل بات یہ ہے کہ شیطان جو ہے نا اسے کہا گیا یہاں سے نکل جاؤ, ٹھیک ہے نا. اچھا اور وہ اب بھی یہی کوشش کرتا ہے. اس کو جو اس وقت جو عادت لگی ہے نا وہ ابھی تک اوپر جاتا ہے, کوشش کرتا ہے. تو ملأ اعلیٰ میں ہر چیز کا اعلان ہوتا تھا
بھائی اعلان ہوا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اسے پتہ چلا، جب پتلا بنا تو اسے پتہ تھا کہ نہیں، اعلان ہوا. تو یہ اعلان ہوتا تھا دربار میں، اس چیز کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز کا ذکر نہیں لیا ہے. جب بتا دیا گیا کہ اسے پتہ تھا، اس کا مطلب اعلان ہوا، اور اس سے جو اس اعلان کی عادت بنی تو ابھی بھی کوشش کرتا ہے جانے کی. تو فرشتے وہ تارے کو لے کر مار دیتے ہیں. ہوتا ہے، لیکن بہت یعنی صحیح سوال کیا ماشاء اللہ. آپ نے واقعہ بیان کیا تھا کہ اللہ کا دعا کا واقعہ جی ہے کہ وہ کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہے جی اور قرآن پڑھتے ہوئے سجدہ آ گیا، جی. تو کیا وہ سجدہ بغیر وضو کے ہو سکتا ہے؟ ہاں، قرآن پڑھتے وقت سجدہ آ گیا تو یہ سجدہ، چونکہ سجدہ جو ہے نا مطلق کوئی بھی سجدہ، اس کے لیے وضو کی ضرورت نہیں مطلق. لیکن پھر چند علماء ایسے کہتے ہیں چونکہ سجدہ نماز میں شامل ہے لیکن آپ سجدہ کر سکتے ہیں، ایسے کوئی حرج نہیں. تو میں اختلاف کریں، چونکہ سجدہ نماز میں شامل ہے اس لیے آپ سجدہ نہ کریں. لیکن یہ بات ان کی صحیح نہیں، اس لیے کہ ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، قرات پڑھتے ہیں، بغیر وضو کے بھی پڑھتے ہیں نا، تو کوئی حرج نہیں اگر آپ بغیر وضو کے پڑھ رہے ہیں تو. ایک سوال ہو رہا ہے، جی یہ سوال جو شجر والا ہے، جی ان کے کپڑے اترے، جی پھر آگے کے پتوں سے چھپایا، جی جی. وہ کپڑے کہاں گئے انہیں؟ نہیں وہ تو اترے آنے وہ غائب ہو گئے خلاص. وہ تو نہیں، کہیں آتا ہے کہ یہ پورے کپڑے یہ تھے، ناخن تھے. وہ روایت ہے ایسے ناخن ایسے کپڑے نہیں تھے، کیونکہ اس سے وہ کبات آئے گی پھر ناخنوں کے. جی وہ کپڑے تھے، جی جنت کے کپڑے. جی ابھی آپ نے بتایا کہ پیڑ کے قریب جانے سے منع ہے. ہاں اطراف. باقی سارے مذہب میں آتا ہے کہ وہ پھل کھائے تھے اور ایپل کھایا. ہاں جی ہاں. اس کے قریب جانے پہ یہ واقعہ ہوا یا نہیں، ذاک الشجرہ، ذاک، انہوں نے چکھا، انہوں نے چکھا. ایسے بائبل میں لکھا ہے ایپل کھایا. ہاں وہ انہوں نے نام دیا، وہ اپنے وہاں اسی کوئی وہ ذاک الشجرہ انہوں نے چکھا. بس چکھتے ہی فوراً وہ کھا نہیں سکے. کھایا کہنا صحیح نہیں ہے کہ چکھنا اور کھانا الگ ہے نا، بس ابھی چکھا ہی کہ لیکن وہ ایپل تو نہیں ہے. نہیں نہیں ایپل نہیں تھا. ابھی ڈیفینیشن اس کی میننگ یہ مختلف روایت ہاں کا بھی ہے، سینس کا بھی ہے. ہاں اگر جی 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 ہاں مہلت مانگی. ہاں ہر انسان کے پیچھے نہیں، انسان کی موت ہو گئی اس سے دوسرا ملتا ہے. ہاں شیطان کی موت نہیں ہوا، شیطان تو الی یوم یبعثون. ہاں انسان کے لیے انسان کی موت، اس کے لیے اس کی موت نہیں ہوتی.